بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں یعنی شہر میں عثمان صاحب اور گندوز صاحب تلوار بازی کر رہے ہوتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ عمران تیکن بغیر لڑائی کی ہمیں رانوس نہیں دے گا، لیکن میں حالات دیکھنا چاہتا تھا۔ جواباً گندوز صاحب کہتے ہیں عمران کے سپاہی چوکس اور مضبوط ہیں، مگر ہمارے سپاہی راستے میں ہیں اور تھک چکے ہیں۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں یہ سچ ہے، لیکن ہم ان کو اپنی طاقت سے تباہ کر دیں گے، وہ دیواروں کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ یہ سن کر گندوز صاحب کہتے ہیں اترانوس کو سرداران اور بہادروں نے محاصرے میں لے لیا ہے، اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم انہیں کیسے پکڑیں گے۔ تو عثمان صاحب ان کے ساتھ تیر اندازی کرتے ہوئے کہتے ہیں جنگجو کافی عرصے سے قلعے کی نگرانی کر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ منجنیقوں سے کہاں تک مارا جائے گا۔ ہم دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، ایک حصہ دیواروں پر حملہ کرے گا، دوسرا حصہ برجوں تک جائے گا۔ یہ مشکل ہوگا۔ تو گندوز صاحب کہتے ہیں اچھا ہے، مشکل ہونے دیں عثمان سردار، اگر یہ آسان ہوتا تو وطن نہ بنتا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر جسے ہم اپنے خون سے اور تلوار سے فتح کریں گے وہ قلعے آپ کا ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار گندوز بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے عثمان سردار، میں نے اپنی آرزو میں جہاد کی آرزو کا اضافہ کیا، اس لیے میں علاؤالدین وہاں پہ آتا ہے اور عثمان صاحب سے کہتا ہے بولیں سردار آپ نے مجھے بلایا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں بیٹا آپ اترانوس سے پہلے سردی بازار جائیں گے، محمد کے پاس جائیں اور اس سے بات کریں، اس سے کہیں کہ ہم اترانوس فتح کریں گے، حقیقت بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سن کر علاؤالدین کچھ کہنا چاہتا ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں آپ کو جان بوجھ کر وہاں بھیج رہا ہوں، اس سے آپ دونوں کے درمیان جھگڑا ختم ہو جائے گا، معلوم کریں کہ اگر جنگ میں ہمیں کچھ ہوتا ہے تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب سردار گندوز سے کہتے ہیں آئیے قرارگاہ چلتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم یعنی شہر کے بازار میں دیکھتے ہیں ملون خاتون اور الچم خاتون گندوز صاحب کے قبیلے کے لوگوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے میں الچم خاتون دیکھتی ہیں کہ ایک بچہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر رو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میری والدہ میری والدہ۔ یہ دیکھ کر الچم خاتون اس کے پاس جاتی ہیں اور اس سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں تمہیں اپنی والدہ کی یاد آ رہی ہے میں جانتی ہوں، لیکن وہ ہمارے وطن اور ہمارے مقصد کے لیے شہید ہوئی۔ ملون خاتون بھی پاس کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ الچم خاتون بچے سے کہتی ہیں ہمارا مقصد ان کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہے، ہم کسی کے آگے بھی سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ہم ترکوں کے مستقبل کے لیے زندہ رہیں گے اور تم بڑے ہو جاؤ گے، تم عالم اسلام کے لیے جنگیں کرو گے اور تمہیں بہت سی فتوحات نظر آئیں گی، اب اپنے آنسو صاف کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس سے پیار کرتی ہیں اور اسے کھانے کے لیے کچھ دیتی ہیں، جسے لینے کے بعد وہ بچہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ملون خاتون آگے بڑھ کر الچم خاتون کے پاس آ کر کہتی ہیں اگر تمہاری والدہ زندہ ہوتی تو انہیں تم پر فخر ہوتا بیٹی، اللہ ان پر رحم کرے۔ میں صبح سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ کس طرح دماغ سے اور عقل سے لوگوں کا خیال رکھ رہی ہیں، آپ سردار کی بیٹی کے شان شان برتاؤ کر رہی ہیں۔ تو الچم خاتون کہتی ہیں اگر آپ نے کوئی اچھی چیز دیکھی ہے تو جان لیں کہ میں نے اپنی والدہ اور بابا سے سیکھی ہے۔ تو ملون خاتون خوش ہوتے ہوئے کہتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ اور ارحان ایک دوسرے کے لیے مناسب ہو یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ جس گھر میں جائیں گی وہ ہمیشہ کھڑا رہے گا، جس آدمی سے آپ شادی کریں گی وہ اور آپ کا بیٹا بہت خوش قسمت ہوں گے، آپ کی قسمت اور تقدیر ہمیشہ خوش قسمت رہے میری بیٹی۔ جواباً الچم خاتون کہتی ہیں دونوں قبیلوں کے حق میں اچھا ہو انشاءاللہ۔ ناظرین، اس کے بعد ہم جنگل میں دیکھتے ہیں کہ ارحان کے دو سپاہی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور انہوں نے بازنطینی کمانڈر کے بازو میں رسیاں ڈالی ہوتی ہیں۔ ارحان اس کی دھلائی کرتے ہوئے کہتا ہے بولو کیا تم عمران تیکن کی خدمت کرتے ہو؟ پھر کونور پوچھتا ہے بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ تو کمانڈر کہتا ہے ہم قلعے کے لیے جا رہے ہیں، آنے والے تمام قلعے کے لیے جائیں گے، وہ قلعہ عمران تیکن کے لیے بہت اہم ہے، ہم مدد کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ جواباً ارحان کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ قلعے قلعہ لینے سے پہلے باقی قلعوں کا راستہ نہیں کھل سکتا، اب بتاؤ اور کون آ رہا ہے؟ تو کمانڈر کہتا ہے بازنطین کے تمام کرائے کے سپاہی۔ اور ہان اس کے بال کھینچتے ہوئے کہتا ہے کیا صرف کرائے کے سپاہی؟ یہ سن کر کمانڈر کہتا ہے نہیں، شہنشاہ نے ملک کے تمام قیدیوں کو جنگ کے بدلے رہا کر دیا ہے، ٹیمپلرز اور وارگینز کے ساتھ وہ سب متحد ہوں گے اور سینکڑوں جہاز لے کر آئیں گے۔ اور ہان پوچھتا ہے بتاؤ وہ کیا ہے جس نے شہنشاہ کو اتنا غصہ دلایا؟ جواب میں کمانڈر کہتا ہے عثمان نامی سردار نے شہزادی ماریہ کو قتل کیا ہے، اس وجہ سے شہنشاہ نے اپنی پوری طاقت عمران تیکن کی کمان میں دے دی ہے، ہم تو صرف شروعات ہیں۔ پھر کونور پوچھتا ہے اور جن ترک عورتوں کو تم نے پکڑا تھا ان کا کیا؟ تو کمانڈر ہنستے ہوئے کہتا ہے وہ تفریح کے لیے ہیں۔ اس کی بات سن کر کونور کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اس کا گلا ہی کاٹ ڈالتا ہے، پھر اسے زمین پر پھینکتے ہوئے کہتا ہے اب تفریح کرو، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سردی بازار میں محمد کیوانس کے سامنے سردار اوراز سے پوچھتا ہے تو سردار عثمان اترانوس کا محاصرہ کر رہے ہیں، ہاں لیکن انہوں نے ہمیں دیوان میں مدعو نہیں کیا، دیوان کیسا رہا اوراز سردار؟ جواباً سردار اوراز کہتے ہیں اچھا رہا۔ سردار عثمان عمران تیکن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے اور اترانوس کی طرف پیش قدمی کریں۔ جواباً محمد کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، عثمان سردار اترانوس کو فتح کر کے کافروں کو ترکوں کی طاقت دکھائیں گے۔ سردار اوراز کہتا ہے لیکن محمد سردار یہ اچھا ہے کہ ہم عثمان سردار کے دشمن نہیں ہیں، وہ مختلف سوچتا ہے۔ یہ سن کر محمد پوچھتا ہے کیا آپ کا مطلب ہے کہ سردار عثمان کو نیا منصوبہ ترتیب دے رہے ہیں؟ جواباً سردار اوراز لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہتے ہیں
نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا، مجھے اجازت دے محمد صاحب۔ یہ کہتے ساتھ وہ بات آدھے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد محمد کیوماس سے کہتا ہے عثمان ہم پر بھروسہ نہیں کرتا کیوماس۔ دیوان منعقد کیا گیا، سرداران کو مدعو کیا گیا۔ سردار عثمان کے پاس اطرانوس کے علاوہ کوئی اور منصوبہ ہوگا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کیوماس۔ یہ سنتے ساتھ ہی کیوماس چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم قیدی کے پاس عثمان صاحب کی ایک لڑکا کو دیکھتے ہیں۔ عثمان صاحب گندوز صاحب کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ جنگی تیاریاں زور و شور سے جاری ہوتی ہیں اور ایکوت عثمان صاحب کو جنگی تیاریوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے جناب جنگجو دن رات کھدائی کر رہے ہیں، ہم صبح ہونے سے پہلے انشاءاللہ ان کے گڑھے میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب نقشے کے پاس آتے ہیں تو سردار گندوز حیرانگی سے پوچھتے ہیں کیا آپ قلعے کے نیچے کھدائی کر رہے ہیں عثمان صاحب؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں جی ہاں، ہم اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہیں۔ میں اس کتے عمران تیگن کو ایسی ضرب دوں گا کہ وہ کٹ کر گر جائے گا۔ ادھر علاؤدین سردی بازار میں جا پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد آگے بڑھتا ہے تو گونچا اسے آواز دے کر روکتی ہے اور پوچھتی ہے آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ نے میرے بھائی کی بات نہیں سنی تھی؟ اگر انہوں نے آپ کو یہاں دیکھا تو؟ جواب میں علاؤدین کہتا ہے کچھ نہیں کہے گا، میں سردار عثمان کے حکم پر یہاں آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی محمد انہیں دیکھ کر غصے میں علاؤدین کو پکارتا ہے تو علاؤدین گونچا کو روک کر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں آپ کے لیے عثمان سردار کی طرف سے خبر لایا ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں خیمے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خیمے میں جا کر محمد تخت پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے تو بتائیں علاؤدین صاحب عثمان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ جواب میں علاؤدین کہتا ہے عثمان سردار نے اطرانوس قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وقت آنے پر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ہمارے خلاف؟ محمد پوچھتا ہے عثمان سردار نے دیوان منعقد کیا تو مجھے کیوں نہیں بلایا؟ تو علاؤدین کہتا ہے دیوان میں عثمان سردار کے ماتحت سرداران نے شرکت کی، کیا آپ ہمارے ماتحت ہیں جو اس دیوان میں شرکت کے لیے آتے؟ آپ ہمارے اتحادی بنی گرمیان ہیں۔ اب میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں، کیا آپ اب بھی ہمارے اتحادی ہیں یا ترکوں کی جدوجہد سے الگ رہیں گے؟ یہ سن کر محمد کھڑے ہو کر کہتا ہے علاؤدین سردار آپ کے ساتھ ہمارا معاملہ الگ ہے، ریاست سے معاملہ الگ ہے، جب بھی عثمان سردار بلائیں گے میں آؤں گا، لیکن میری ایک درخواست ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب جنگل میں عمران تیگن نے اسے کہا تھا مضبوط ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ ان تمام مہمات کو جانیں جو آپ کے حریف چلائیں گے۔ اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو ان پر قابو پا سکتے ہیں اور مضبوط بن سکتے ہیں۔ آپ کو عثمان کے تمام مہمات کا علم ہونا چاہیے۔ محمد نے پوچھا تھا کیا آپ مجھے اپنے جاسوس بننے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میں ترکوں کی پیٹ میں چھرا نہیں گھوم سکتا۔ جواب میں عمران تیگن نے کہا تھا میں آپ کو اپنا جاسوس بننے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے خلاف کھڑے ہو کر ہمارے کام کو برباد نہ کریں۔ آپ کو تجارت کے لیے بھی عثمان کے تمام مہمات کا علم ہونا چاہیے۔ اس خیال کے بعد محمد کہتا ہے یعنی شہر میں ہماری تجارت پہلے کی طرح بحال ہو جائے گی اور بازار میں ہمارا آنا جانا بھی ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہاتھ علاؤدین کی جانب بڑھاتا ہے تو علاؤدین کہتا ہے ٹھیک ہے میں عثمان سردار کو آگاہ کر دوں گا محمد سردار۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس سے ہاتھ ملا لیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گونجا بھی علاؤدین کے پیچھے جانے لگتی ہے تو محمد اسے روک لیتا ہے تو گونجا پلٹتے ہوئے پوچھتی ہے کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ تو محمد جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے ہاں میں سنجیدہ ہوں، عثمان سردار ایک بڑی جنگ لڑیں گے، ہم وہی کریں گے جو ہمیں اور گرمیان کی اولاد کو زیب دیتا ہے، ہم سردار عثمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ دشمنی کا وقت نہیں ہے۔ گونجا حیرانگی سے پوچھتی ہے اچانک ایسا بدلاؤ کیسے؟ اس پر محمد کہتا ہے میں عثمان سردار کا مقروض ہوں جبکہ میں کسی کا مقروض رہنا پسند نہیں کرتا۔ ادھر علاؤدین استبل میں گھوڑے کی رسی کھول رہا ہوتا ہے کہ جیرکتائی وہاں پہنچتا ہے اور باہر کھڑے کھڑے محتاط انداز میں کہتا ہے شہزادے۔ اسے دیکھ کر علاؤدین کہتا ہے محمد سردار نے مجھ سے بات کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے لیکن وہ ایسا کرنے والا لگتا نہیں، حالیہ دنوں میں کچھ واقعہ تو نہیں ہوا؟ تو جیرکتائی کہتا ہے نہیں شہزادے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے پھر گہری نظر رکھنا، پتہ لگاؤ کہ اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے وہ اس کے خلاف تو کام نہیں کر رہا۔ پھر مرہم جیرکتائی کو دیتے ہوئے کہتا ہے غازی الپ نے بھیجا ہے، وہ چاہتا تھا کہ اس کے بابا جلد از جلد صحتیاب ہو جائیں۔ یہ سن کر جیرکتائی خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے تو میرا شیر اپنے والد کے بارے میں فکر مند ہے ہاں شہزادے شکریہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیرکتائی چلا جاتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔